الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون معاشرت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ اس حصے کا دوسرا باب ہے۔ سورہ نور میں اختلاط مرد و زن کے آداب زیر بحث ہیں۔ جو احکام دیے گئے ہیں، جو ہدایات فرمائی گئی ہیں، انہیں میں نے نکات میں مرتب کر دیا ہے۔ پہلے نقطے کی ہم نے تفہیم کر دی تھی، یعنی میں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ نے گھروں میں جانے کے لیے کس طرح ہمیں پابند کیا ہے کہ ہم تعارف کرائیں، سلام کریں، اجازت لیں، اس کے بعد گھروں میں داخل ہوں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ان جگہوں کے لیے یہ پابندی البتہ ضروری نہیں ہے، یعنی دوسری بات جو سورہ نور کی ان آیات میں کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان جگہوں کے لیے یہ پابندی البتہ ضروری نہیں ہے جہاں لوگوں کے بیوی بچے نہ رہتے ہوں۔ اس سے خود واضح ہو گیا کہ اجازت لینے کی پابندی کیوں ہے۔ اب ان جگہوں سے کیا مراد ہے یہ میں آگے واضح کر رہا ہوں۔ ان جگہوں کے لیے یہ پابندی البتہ ضروری نہیں ہے جہاں لوگوں کے بیوی بچے نہ رہتے ہوں۔ قرآن نے اس کے لیے بیوتن غیر مسکونہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں، یعنی ہوٹل، سرائے، مہمان خانے، دکانیں، دفاتر، مردانہ نشست گاہیں وغیرہ۔ جب انسان کسی گھر میں جاتا ہے جہاں عورتیں ہوں گی، بچے ہوں گے، گھر والے ہوں گے، تو وہاں تعارف کرانا بھی ضروری ہے، اجازت لینا بھی ضروری ہے۔ لیکن یہ چونکہ عام جانے کی جگہیں ہیں، ایسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ تو پبلک پلیسز ہیں، یعنی ایسی جگہیں جہاں لوگ جاتے ہی رہتے ہیں۔ ہوٹل ہے، سرائے ہے، تو وہاں تو مسافروں نے جانا ہی ہے، یا کوئی مردانہ نشستگاہ ہے جس میں لوگ جیسے حجروں میں جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ معلوم ہے کہ وہاں عورتوں کے ہونے کا یا بچوں کے ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، یا گھر والے وہاں نہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے، تو اس میں اجازت لینے کی یہ پابندی نہیں ہے۔ ان میں اگر کسی منفعت اور ضرورت کا تقاضا ہو تو آدمی اجازت کے بغیر بھی جا سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پابند نہیں کیا، لیکن اگر کسی جگہ کے آداب یہ مقرر کیے گئے ہیں کہ وہاں پر بھی آپ کو اجازت لینی چاہیے تو لینی چاہیے۔ اجازت لینے کی جو پابندی اوپر عائد کی گئی ہے وہ ان جگہوں سے متعلق نہیں ہے۔ اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ یہاں میل ملاقات کے سارے ہی مقامات زیر بحث ہیں، یعنی صرف گھروں میں جانے کے آداب نہیں بتائے جا رہے۔ گھروں میں یا گھروں کے باہر ان جگہوں پر جہاں پر عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، مرد بھی ہو سکتے ہیں، کام کی جگہیں ہیں، دفاتر ہیں، نشستگاہیں ہیں، سب جگہوں کا احاطہ کر لیا ہے۔ رہنے کے گھر اور وہ گھر جو رہنے کے نہیں ہیں، لیکن جو فرق کیا ہے وہ یہ ہے کہ رہنے کے گھروں میں جب جاؤ تو اجازت لو، گھر میں کوئی نہ ہو تو انتظار کرو اس کا کہ کوئی اجازت دینے والا اجازت دے تو اندر داخل ہوں گے، اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ، لیکن یہاں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری بات یہ فرمائی ہے کہ دونوں ہی قسم کے مقامات پر اگر عورتیں موجود ہوں، یعنی یہاں عام طور پر نہیں ہوتی لیکن اگر ہوں، آپ کسی جگہ جا رہے ہیں، وہاں خواتین ہیں، کسی دفتر میں مرد بھی کام کرتے ہیں، عورتیں بھی کام کرتی ہیں، آج کل کے زمانے میں نشستگاہوں میں بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ دونوں ہی قسم کے مقامات پر اگر عورتیں موجود ہوں تو اللہ کا حکم ہے کہ مرد بھی اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور عورتیں بھی نظریں بچا کر رکھیں۔ میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ اس کے لیے اصل میں یغضوا من ابصارہم کے الفاظ آئے ہیں، یعنی قرآن مجید نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ یغضوا من ابصارہم، نگاہوں میں حیا ہو، اور مرد و عورت ایک دوسرے کے حسن و جمال سے آنکھیں سینکنے، خط و خال کا جائزہ لینے اور ایک دوسرے کو گھورنے سے پرہیز کریں تو اس حکم کا منشا یقیناً پورا ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے نگاہیں نیچی رکھیں،
تو نگاہیں نیچی رکھ کے اگر آپ چل رہے ہوں یا بات کر رہے ہوں تو ممکن ہے کہ ٹھوکر کھا کے گر جائیں۔ نگاہیں نیچی رکھنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی نگاہوں میں وہ چیز نہیں ہونی چاہیے جس کا میں نے یہاں تفصیل سے ذکر کر دیا، اس کی میں نے تفصیل کر دی ہے۔ نگاہوں میں حیا ہو اور مرد و عورت ایک دوسرے کے حسن و جمال سے آنکھیں سینکنے، خط و خال کا جائزہ لینے اور ایک دوسرے کو گھورنے سے پرہیز کریں۔ یعنی بس جیسے دیکھتا ہے آدمی ویسے دیکھے۔ جس طرح کہ ایک آدمی کی نگاہ اپنی بہن پر بھی اٹھتی ہے، اپنی ماں پر بھی اٹھتی ہے، اپنے قریبی اعزاء کی خواتین کو بھی انسان دیکھتا ہے، دیکھنا ممنوع نہیں ہے۔ یعنی وہ کیسا دیکھنا ہونا چاہیے، اس دیکھنے میں نگاہ بچا کر رکھی جائے، یہ جو ہے نگاہیں بچا کر رکھیں، تو یہ بالکل صحیح مفہوم ہے یہ غضوا من ابصارہم کا۔ دونوں ہی قسم کے مقامات پر اگر عورتیں موجود ہوں تو اللہ کا حکم ہے کہ مرد بھی اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور عورتیں بھی۔ اس کے لیے اصل میں یغضوا من ابصارہم کے الفاظ آئے ہیں، نگاہوں میں حیا ہو اور مرد و عورت ایک دوسرے کے حسن و جمال سے آنکھیں سینکنے، خط و خال کا جائزہ لینے اور ایک دوسرے کو گھورنے سے پرہیز کریں، تو اس حکم کا منشا یقیناً پورا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اس سے مقصود نہ دیکھنا یا ہر وقت نیچے ہی دیکھتے رہنا نہیں ہے، یہ ان الفاظ کا مطلب نہیں ہے۔ اپنی نگاہوں میں کچھ پستی رکھیں، اپنی نگاہوں کو بچا کر رکھیں۔ نگاہیں وہ ہوں جو عام طور پر دیکھنے کے لیے ہوتی ہیں، نہ کہ حسن و جمال سے آنکھیں سینکنے کے لیے ہوتی ہیں، خط و خال کا جائزہ لینے کے لیے ہوتی ہیں، جس میں کچھ بے حیائی کا سا انداز آ جاتا ہے۔ یعنی وہ نگاہیں جس طرح کہ ہم ایک دوسرے کو عام حالات میں دیکھتے ہیں، وہ نگاہیں مراد نہیں ہیں، تو نگاہیں بچا کر رکھیں۔ اس لیے کہ اس سے مقصود نہ دیکھنا، یعنی یہ نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم دیکھو گے نہیں، اور یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہر وقت پاؤں ہی پر نگاہیں گاڑے رکھو گے، نیچے ہی دیکھتے رہو گے، کیونکہ اس کے نتیجے میں تو مکالمہ ہی نہیں ہو سکتا۔ دفتروں میں کام کرنا ہے، پڑھنا پڑھانا ہے، درسگاہوں میں جانا ہے، استاد نے شاگردوں کے ساتھ بات کرنی ہے، شاگردوں نے استاد کے ساتھ بات کرنی ہے، تو اس سے مقصود کیا ہے؟ یہ یغضوا من ابصارہم سے اس سے جو مقصود ہے وہ سمجھ لیجئے کہ اس سے مقصود نہ دیکھنا یا ہر وقت نیچے ہی دیکھتے رہنا نہیں ہے، بلکہ نگاہ بھر کر نہ دیکھنا اور نگاہوں کو دیکھنے کے لیے بالکل آزاد نہ چھوڑ دینا ہے۔ یعنی یہ مطلب ہے اس کا کہ نگاہ بھر کر نہ دیکھا جائے، نگاہ میں کوئی خرابی نہ ہو، نگاہ بس ایک سادہ نگاہ ہو۔ نگاہ میں بہت فرق ہوتا ہے، اور نگاہ کے بارے میں اقبال نے غلط نہیں کہا کہ فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا۔ تو آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے باطن کی نگاہ کیسی ہے۔ اگر باطن کی نگاہ میں کوئی آلودگی نہیں ہے تو پھر یہ محض دیکھنے والی نگاہ ہوگی، اور اگر وہاں آلودگی ہے تو پھر آدمی کو فوراً روکنا چاہیے اور اپنی نظریں ہٹا لینی چاہیے۔ بلکہ نگاہ بھر کر نہ دیکھنا اور نگاہوں کو دیکھنے کے لیے بالکل آزاد نہ چھوڑ دینا ہے۔ اس طرح کا پہرا اگر نگاہوں پر نہ بٹھایا جائے، اس طرح کا پہرا، یعنی مجھے کسی خاتون سے بات کرنی ہے تو بس نگاہ تو اٹھے گی، چہرے پر بھی اٹھے گی، دیکھوں گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ مجھے نیچے ہی دیکھتے رہنا ہے یا نہیں دیکھنا، آنکھیں بند کر لینی ہے، دیکھوں گا، لیکن کیسے دیکھوں گا؟ یعنی وہ نگاہ کیسی ہونی چاہیے؟ بلکہ نگاہ بھر کر نہ دیکھنا، یعنی ایک تو یہ چیز ملحوظ رکھنی چاہیے کہ دیکھنا ہے نہ کہ نگاہ بھر کر دیکھنا ہے، اور نگاہوں کو دیکھنے کے لیے بالکل آزاد نہ چھوڑ دینا ہے۔ یعنی نگاہیں اگر تو ضرورت کے تحت اٹھ رہی ہیں اور آدمی دیکھ رہا ہے تو ٹھیک، لیکن اگر ان کو آزاد چھوڑ دیا ہے کہ وہ اب جس طرح دیکھنا چاہتی ہیں اور باطن کے جس جذبے کے ساتھ دیکھنا چاہتی ہیں اس طرح دیکھیں، تو پھر یہ اس حکم کی خلاف ورزی ہوگی۔ اس طرح کا پہرا اگر نگاہوں پر نہ بٹھایا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں یہ آنکھوں کی زنا ہے۔ اس سے ابتدا ہو جائے تو شرمگاہ اسے پورا کر دیتی ہے یا پورا کرنے سے رہ جاتی ہے۔ یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ یعنی آپ نے فرمایا ہے کہ جب اس طرح کی نگاہ ڈالتے ہو جو خط و خال کا جائزہ لینا شروع کر دیتی ہے
جس میں حسن و جمال کے زاویے آدمی متعین کر رہا ہوتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ زنا کی ابتدا ہو گئی۔ تو دیکھیے کیسی بلیغ بات فرمائی ہے کہ پھر شرمگاہ یا تصدیق کرے گی یا تکذیب کرے گی۔ یہ چونکہ سد ذریعہ کے احکام ہے۔ سد ذریعہ کے احکام سے کیا مراد ہوتی ہے، میں کئی مرتبہ واضح کر چکا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز اصلاً ممنوع نہیں ہے جس سے روکا جا رہا ہے۔ اصلاً کیا ممنوع ہے؟ وہ زنا ہے، بدکاری ہے۔ اب اس تک جانے کے راستے بند کرنے ہیں۔ سد ذریعہ یعنی وہ چیزیں جو ایک برائی تک لے جانے کا باعث بن جاتی ہیں، ان کو روکنا ہے۔ ان کو روکنے کے لیے جو احکام دیے جاتے ہیں، بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ ان کی پیروی کرے، ان احکام کی پابندی کرے۔ اگر وہ ان کی خلاف ورزی کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر دو نتیجے نکلیں گے۔ ایک نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ خلاف ورزی تو کی، لیکن جب معاملہ وہاں پہنچ گیا جہاں تک پہنچنے سے روکنے کے لیے کہا گیا تھا، تو خدا یاد آ گیا۔ یعنی اس موقع پر آدمی اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے اور اس نے اس سے منع کر رکھا ہوا ہے۔ اگر یہ بات ہو گئی تو فرمایا کہ پھر سد ذریعہ کے احکام کی جو خلاف ورزی ہوئی وہ بھی معاف ہو جائے گی۔ اسی کو بیان کیا ہے قرآن مجید نے کہ جو لوگ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش تو نکفر عنہم سیئاتہم، اس طرح کی پھر کوتاہیاں ہم معاف کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ وہ یہ کہ پہلے ان احکام کی خلاف ورزی کی اور پھر جس مقصد کے لیے یہ احکام دیے گئے ہیں وہاں تک پہنچ گئے اور وہ گناہ کر بیٹھے جس سے اللہ نے اصلاً روکنا چاہا ہے۔ تو فرمایا کہ پھر صرف اسی کا عذاب نہیں ہوگا، اسی کی سزا نہیں ہوگی، بلکہ ان تمام احکام کی خلاف ورزی پر بھی آدمی ماخوذ ہو جائے گا۔ تو یہی بات یہاں کہی ہے، اس سے ابتدا ہو جائے تو شرمگاہ اسے پورا کر دیتی ہے یا پورا کرنے سے رہ جاتی ہے، یعنی یا ایک نتیجہ نکلتا ہے یا دوسرا۔ چنانچہ یہی نگاہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت فرمائی ہے کہ اسے فوراً پھیر لینا چاہیے۔ یعنی جب نگاہ اس طرح بہک رہی ہو، جب اس طرح آلودہ ہو رہی ہو، جب باطن میں غلط خیالات پیدا ہونا شروع ہو جائیں، جب نگاہ محض دیکھنے والی نگاہ نہ رہے جو ضرورت کے تحت اٹھتی ہے، تو پھر نگاہ کو پھیر لینا چاہیے۔ جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا اس طرح کی نگاہ اچانک پڑ جائے تو کیا کروں؟ فرمایا فوراً نگاہ پھیر لو یا نیچی کر لو۔ یعنی یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیر بتائی۔ جیسے کہ یہ بتایا گیا نا کہ غصہ آ جائے تو آدمی کو بیٹھ جانا چاہیے، کھڑا ہو تو بیٹھ جانا چاہیے یا پانی پینا چاہیے۔ بالکل اسی طریقے سے اس موقع کے اوپر پھر جو عام دیکھنے والی نگاہ ہے اس کو بھی بند کر لینا چاہیے۔ تو یہ ایک طرح کی حفاظت ہو جائے گی۔ حجۃ الوداع کا قصہ ہے کہ قبیلہ خصم کی ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں روک کر مسئلہ پوچھنے لگی، تو فضل بن عباس نے اس پر نگاہیں گاڑ دیں۔ اب یہ دیکھیے یہاں کیا ہے، نگاہیں گاڑ دیں۔ یہ نگاہیں اب محض دیکھنے کی نگاہیں نہیں ہیں۔ یہ روایت میں آتا ہے کہ عورت غیر معمولی طور پر خوبصورت تھی، نگاہیں گاڑ دیں۔ آپ نے دیکھا تو ان کا منہ پکڑ کر دوسری طرف کر دیا، یعنی بڑی محبت کے ساتھ آپ نے ان کا رخ پھیر دیا۔ اس سے یہ تعلیم دی کہ یہ کام جو میں نے اب کیا ہے، اگر باطن میں آلودگی ہو اور یہ صورت پیدا ہو جائے، نوجوان تھے ابھی، تو پھر آدمی کو خود بھی یہی کرنا چاہیے۔ غض بصر کی یہ نوعیت ہے، جو کہا جاتا ہے نا غض بصر سے کام لیا جائے، نگاہیں نیچی رکھی جائیں۔ یہ آداب میں سے ایک ادب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھایا ہے۔ اس کی میں نے وضاحت کی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ عام طور پر نوجوان جب دینی تعلیمات سیکھتے ہیں اور دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو بڑی مشکلات میں مبتلا کر لیتے ہیں۔ قدیم زمانے میں تو اتنی ضرورت نہیں پڑتی تھی اختلاط کی، لیکن موجودہ زمانے میں پڑھنا بھی ہے، درس گاہوں میں بھی جانا ہے، بچیاں بھی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، نوجوان لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، بالعموم مخلوط تعلیمی ہوتی ہے، ملنا بھی ہوتا ہے، بات بھی کرنی ہوتی ہے۔ ایک ہی جگہ پڑھ رہے ہیں تو تبادلہ خیالات کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ دفتروں میں کام کرتے ہیں ان کو بھی ملنا ہوتا ہے، بات کرنی ہوتی ہے۔
تو بہت زیادہ مواقع پیدا ہو گئے ہیں ہمارے تمدن میں، اس میں خاص طور پر اس کی احتیاط کرنی چاہیے، اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اصل میں حکم کا منشا کیا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل اپنے آپ کو مزے کا بنا لیں اور ہر وقت پاؤں پر نگاہیں رکھ کے بات کرتے رہیں، نہیں، آپ دیکھیں، دیکھنا ممنوع نہیں ہے، نگاہ بھر کے نہیں دیکھنا چاہیے، نگاہیں گاڑ نہیں دینی چاہیے، نگاہوں کو دیکھنے کے لیے بالکل آزاد نہیں چھوڑ دینا چاہیے، نگاہیں خط و خال کا جائزہ لینے والی نہیں ہونی چاہیے، بس وہ دیکھنے والی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد چوتھی بات یہ فرمائیے، چوتھا نقطہ یہ ہے، اس طرح کے موقعوں پر، یعنی پہلی بات کیا تھی کہ غض بصر سے کام لیا جائے، اس سے پہلے جو بات فرمائی، ویسے تو یہ تیسری بات تھی، اس طرح کے موقعوں پر شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے۔ مدعا یہ ہے کہ نہ ان کے اندر دوسروں کے لیے کوئی میلان ہو اور نہ وہ ان کے سامنے کھولی جائیں۔ یعنی اصل میں جس چیز کی حفاظت مقصود ہے وہ یہ ہے، پہلے نگاہ کے بارے میں کہا اور اب یہ بتایا کہ شرمگاہیں بھی اپنے اندر بہت سے میلانات رکھتی ہیں، یہ کشش خدا نے رکھی ہوئی ہے، تو اب اس پر پہرا بٹھاؤ۔ اس طرح کے موقعوں پر شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے۔ مدعا یہ ہے کہ نہ ان کے اندر دوسروں کے لیے کوئی میلان ہو اور نہ وہ ان کے سامنے کھولی جائیں، بلکہ عورتیں اور مرد ایک جگہ موجود ہوں تو چھپانے کی جگہوں کو اور بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ چھپا کر رکھا جائے۔ یعنی جو یہ لفظ فروج استعمال ہوا ہے تو یہ اصلاً تو شرمگاہوں کے لیے ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی وسعت ہے، یعنی اندیشے کی جگہیں، یعنی ایک تو شرمگاہ ہے اور ایک اس کے ملحقات ہیں، یعنی جن میں جنسی کشش رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو مطلب یہ ہے کہ ان سب کی حفاظت کی جائے۔ اس طرح کے موقعوں پر شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے۔ مدعا یہ ہے کہ نہ ان کے اندر دوسروں کے لیے کوئی میلان ہو اور نہ وہ ان کے سامنے کھولی جائیں، بلکہ عورتیں اور مرد ایک جگہ موجود ہوں تو چھپانے کی جگہوں کو اور بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ چھپا کر رکھا جائے۔ اس میں ظاہر ہے کہ بڑا دخل اس چیز کو ہے کہ لباس با کرینہ ہو، یعنی اگر آپ نے دفتر میں جانا ہے جہاں خواتین بھی ہوں گی، آپ نے کسی نشستگاہ میں جانا ہے جہاں عورتیں بھی ہوں گی، یا طالب علم پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ایک مسلمان مرد اور مسلمان عورت کو با کرینہ لباس پہننا چاہیے، کیونکہ ہمیں اندیشے کی جگہوں کی حفاظت کی تاکید کی گئی ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ بڑے بلیغ الفاظ ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا پھر آدمی کو بس شرمگاہیں ڈھانپنی چاہیے؟ نہیں، شرمگاہیں ڈھانپنے کے لیے نہیں کہا، شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے کہا ہے۔ اور حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں آدمی کی نگاہ میں رہیں جو شرمگاہ کو غیر محفوظ کر دینے والی ہیں۔ تو ایک تو آخری چیز ہے کہ بدکاری کا ارتکاب ہو گیا، زنا کا ارتکاب ہو گیا، لیکن لفظ ایسا استعمال کیا ہے کہ آدمی گویا نگران رہے کہ شرمگاہوں کے معاملے میں مجھے کیا رویہ اختیار کرنا ہے۔ تو شرمگاہوں کے جس طرح میں نے عرض کیا کہ ملحقات بھی ہیں، اور ہر آدمی اپنے ضمیر میں یہ جانتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے۔ یعنی اس کے اوپر اس چیز کو واضح ہونا چاہیے کہ زنا ایک بدترین جرم ہے، اس کا ارتکاب نہیں ہونا، یہ بڑے گناہوں میں سے ہے، یہ اکبر الکبائر ہے۔ 3 بڑے گناہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جن کے اوپر ابدی جہنم کی وعید سنا دی ہے، ان میں ایک شرک ہے، دوسرے قتل ہے اور تیسرے زنا ہے۔ تو اس وجہ سے اس سے بچنا ہے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، گویا مطلب یہ ہے کہ آخری معاملے سے بھی بچنا ہے اور اس کے مقدمات کے بھی قریب نہیں جانا۔ اسی کو دوسری جگہ بیان کیا، لا تقربوا الزنا، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو یہ قریب بھی نہ جاؤ ہی کا مفہوم ہے جو دوسری جگہ شرمگاہوں کی حفاظت سے ادا کیا ہے۔ حفاظت میں محض اتنا شامل نہیں ہے کہ بدکاری کا ارتکاب نہیں ہوا، بلکہ اس کو اندیشے کی ایک جگہ سمجھ کر، اس کے ملحقات کو اندیشے کی جگہ سمجھ کر اب آدمی نے چھپانا بھی ہے، محفوظ بھی رکھنا ہے، باطن میں بھی کوئی چیز نہیں پیدا ہونے دینی اور ظاہر میں بھی احتیاط کرنی ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ بڑا دخل اس چیز کو ہے کہ لباس با کرینہ ہو، عورتیں اور مرد دونوں ایسا لباس پہنیں جو زینت کے ساتھ صنفی اعضاء کو بھی پوری طرح چھپانے والا ہو۔ اور پھر میں یہ عرض کر دوں کہ صنفی اعضاء میں، صنفی اعضاء کا ایک مدعا ہے، وہ ہر شخص سمجھتا ہے، اس میں ملحقات بھی شامل ہیں جن کے اندر اسی نوعیت کی کشش اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔
پھر ملاقات کے موقع پر اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اٹھنے بیٹھنے میں کوئی شخص برہنہ نہ ہونے پائے۔ شرم گاہوں کی حفاظت سے یہاں قرآن کا مقصود یہی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی معاشرت میں غض بصر کے ساتھ یہ چیز بھی پوری طرح ملحوظ رکھی جائے، یعنی جس طرح نگاہوں کے معاملے میں احتیاط کرنی ہے، اسی طرح شرمگاہوں کے معاملے میں بھی آخری درجے کی احتیاط کرنی ہے۔ اصل میں تو ظاہر ہے کہ مدعا یہی ہے کہ معاملہ زنا یا بدکاری تک نہ پہنچے، لیکن لفظ ایسا استعمال کیا ہے کہ گویا ایک حصار قائم کر دو، ایک دیوار کھینچ دو، ایک فصیل بنا لو تاکہ کوئی اس میں داخل نہ ہو۔ اس کے بعد 5واں نقطہ ہے عورتوں کے لیے، یعنی جو باتیں کہی گئی ہیں یہ میں ان کا خلاصہ کر رہا ہوں، ان کی توضیح کر رہا ہوں۔ تو 5ویں بات قرآن مجید نے سورہ نور کی ان آیات میں یہ کہی ہے، عورتوں کے لیے بالخصوص ضروری ہے کہ وہ زیب و زینت کی کوئی چیز، اس سے پہلے جو احکام دیے گئے یا جو آداب بتائے گئے ہیں وہ مردوں کے لیے بھی ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ یعنی مردوں کو خطاب کر کے کہا ہے غض بصر سے کام لو، عورتوں کو بھی کہا ہے غض بصر سے کام لو۔ مردوں کو کہا ہے الگ الگ خطاب کر کے کہا ہے، مردوں کو خطاب کر کے کہا ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، پھر عورتوں کو کہا ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ لیکن اب عورتوں کے لیے خاص کچھ آداب ہیں۔ عورتوں کے لیے بالخصوص ضروری ہے کہ وہ زیب و زینت کی کوئی چیز اپنے قریبی اعزاء اور متعلقین کے سوا کسی شخص کے سامنے ظاہر نہ ہونے دیں۔ یعنی عورتوں کے معاملے میں 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ عام حالات میں جیسے خواتین رہتی ہیں، گھر میں ہیں، گھر سے باہر بھی سادہ لباس پہنا ہوا ہے، کوئی خاص زیب و زینت نہیں کی ہوئی ہے، تو یہ صورتحال تو عام صورتحال ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ بس وہی 2 باتیں جو اوپر کہہ دی ہیں، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی وہی مقصود ہے، اس سے زائد کچھ نہیں عام حالات میں۔ لیکن عورتوں میں زیب و زینت کی خواہش بھی ہوتی ہے۔ زیب و زینت میں سبھی چیزیں شامل ہیں، یعنی عورتیں بناؤ سنگار بھی کرتی ہیں، زیورات بھی پہنتی ہیں، لباس کے معاملے میں بھی ظاہر ہے ان کے انتخاب کی نوعیت آرائش کے پہلو کو سامنے رکھ کر ہی ہوتی ہے۔ تو یہ فرمایا ہے کہ زیب و زینت نمایاں نہیں کرنا چاہیے، ان کو اپنے زیب و زینت کی نمائش نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی ایک چیز ہے حسن، قرآن مجید کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ لا یبدین حسنہن، عربی زبان میں یہی لفظ آتا ہے۔ یہ دیکھیے رسالت با آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ کہا ہے کہ ازواج مطہرات کو آپ اب طلاق نہیں دے سکتے، اگرچہ ولو اعجبک حسنہن، کسی دوسری عورت کا حسن آپ کو کتنا ہی پسند کیوں نہ آئے اور آپ تبدیل کرنا چاہیں، وہاں حسن کا لفظ استعمال کیا ہے، یہاں زینت کا لفظ ہے۔ زینت کا مطلب کیا ہے؟ ما یتزین بہ، یعنی جس سے ہم کسی چیز کو بناتے اور سنوارتے ہیں۔ جیسے خواتین لپسٹک استعمال کریں گی، غازہ استعمال کریں گی، بناؤ سنگار کے دوسرے طریقے اختیار کریں گی، زیورات پہنیں گی، یہ چیزیں ہیں جن سے زینت حاصل کی جاتی ہے۔ چنانچہ لباس کو بھی زینت کہا ہے، اس سے بھی ہم اپنے جسم کو بناتے سنوارتے بہتر صورت میں دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو زینت کا لفظ بہت جامع لفظ ہے، لیکن یہ بہرحال جسمانی حسن کے لیے نہیں آتا، یعنی عربی زبان میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ زینت کہتے ہی ان چیزوں کے ہیں کہ جو اوپر سے آتی ہیں اور جن سے بنایا سنوارا جاتا ہے۔ آپ کا گھر ہے، آپ نے اس میں صوفے رکھ دیے، آپ نے اس میں قالین بچھا دیا، آپ نے اس میں فرنیچر رکھ دیا، پردے لٹکا دیے، تو یہ چیزیں ہیں جو گھر کی زینت کا باعث بن رہی ہیں۔ اسی طرح کلام ہے، آواز ہے، یہ تو قدرت کا عطیہ ہے، لیکن اس کے ساتھ آلات موسیقی ہیں جو اس میں مزید زینت پیدا کر دیتے ہیں۔ تو زینت ایک بڑی جامع تعبیر ہے، یعنی ہر وہ چیز جس سے کسی کو آپ بناتے سنوارتے مزید زیبا بناتے ہیں۔ یہ بڑی بڑی عمارتیں، یہ سڑکیں، یہ باغات، یہ کیا؟ یہ شہروں کی زینت ہے۔ یعنی ایک تو قدرت کا حسن ہے جو اس نے فراہم کر دیا، پھر اس کے بعد انسان بھی بہتر کرتا ہے۔ تو زینت زیر بحث ہے، پہلی بات یہ سمجھ لینی چاہیے۔ عورتوں کے لیے بالخصوص ضروری ہے کہ وہ زیب و زینت کی کوئی چیز اپنے قریبی اعزاء اور متعلقین کے سوا کسی شخص کے سامنے ظاہر نہ ہونے دیں۔ یعنی دونوں حالتوں میں سے ایک حالت کو لے لیا،
پہلی حالت زیر بحث نہیں ہے، یعنی عورتیں سادہ لباس میں ہیں، کوئی زیب و زینت نہیں کی ہوئی ہے، ہاتھ منہ دھویا ہے، کپڑے پہنے ہیں اور بس گھر میں ہیں یا باہر ہیں یا دفتر میں ہیں، جس طرح کہ عام طور پر مغربی معاشرے میں خواتین ہوتی ہیں۔ تو اگر مہذب لباس پہنا ہوا ہے، شائستہ لباس ہے، باکرینہ لباس ہے، تو پھر کچھ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، وہی اوپر کی باتیں ہیں جو فرما دیں۔ یہ بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے، ہمارے ہاں جب آپ تفسیروں کو پڑھیں گے یا مفسرین کو دیکھیں گے یا جو لوگ ان احکام کو بیان کرتے ہیں ان کو دیکھیں گے، تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کے ذہن میں پہلے سے ایک تصور ہے جس میں خاتون نے پردہ کیا ہوا ہے، برقع پہنا ہوا ہے، گھونگھٹ نکالا ہوا ہے، وہ پہلے تصور کر لیتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی، اس کے بعد قرآن کو پڑھتے ہیں۔ اپنے ذہن کو خالی کر کے قرآن مجید کو پڑھیے، پھر کوئی ابہام نہیں ہوگا۔ تو ہم نے کہاں سے بات شروع کی کہ اجازت لے کے آئیے، گھر والے اجازت دیں تو اندر داخل ہوں۔ ہوٹلوں میں، سرایوں میں، مردانہ نشستگاہوں میں اس کی ضرورت نہیں ہے، اور جب عورتیں ہوں وہ گھروں میں ہوں، وہ ان جگہوں پر ہوں، تو پہلی چیز کیا، مرد بھی غض بصر کریں، عورتیں بھی غض بصر کریں، مرد بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، عورتیں بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ تو ہر حال میں ضروری ہے۔ لیکن اب جب زینت کا معاملہ آیا ہے تو بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ ولا یبدین حسنہن، یہ نہیں کہا جا رہا، بلکہ ولا یبدین زینتہن، وہ اپنی زینتوں کو نمایاں نہ ہونے دیں۔ یعنی اگر آرائش کی ہے، زیبائش کی ہے، زیورات پہنے ہیں، تو اب نوعیت تبدیل ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ کی ہدایت یہ ہے کہ ایک خاص دائرہ ہے اعزہ اقربا کا، اس کے اندر ہی ان کو نمایاں ہونا چاہیے، اس سے باہر یہ نمایاں نہیں ہونے چاہیے۔ عورتوں کے لیے بالخصوص ضروری ہے کہ وہ زیب و زینت کی کوئی چیز اپنے قریبی اعزہ اور متعلقین کے سوا کسی شخص کے سامنے ظاہر نہ ہونے دیں۔ اس سے زیبائش کی وہ چیزیں البتہ مستثنیٰ ہیں جو عادتاً کھلی ہوتی ہیں۔ یعنی اب یہ دیکھیے کہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک استثناء بیان کر دیا ہے، یہ فرمایا ہے کہ لا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، یہ ایک استثناء ہے، وہ اپنی زینتوں کو نمایاں نہ کریں، زینتوں کو ظاہر نہ کریں۔ ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ زینتوں کو چھپا کر رکھیں، الا ما ظہر منہا، سوائے ان کے جو ان میں سے کھلی ہوتی ہیں۔ وہ کون سے زینت کے مقامات ہیں جو کھلے ہوتے ہیں؟ یعنی ہاتھ، پاؤں اور چہرے کا بناؤ سنگار اور زیورات وغیرہ۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی زیب و زینت نہیں کی ہوئی، کوئی بناؤ سنگار نہیں کیا ہوا، جیسے کہ ہم آپ ہوتے ہیں ویسے ہی ہیں، سادہ لباس پہنا ہوا ہے، گھر میں ہے یا باہر ہے، اس کے بارے میں کوئی بات اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی۔ یعنی اس طرح کی صورتحال میں وہی دو باتیں ہیں جو مردوں اور عورتوں کو کہی ہیں، لیکن اگر زیب و زینت ہے تو اس کو نمایاں نہ کریں، اور اس میں بھی یہ استثناء بیان کر دیا ہے کہ الا ما ظہر منہا، اس سے زیبائش کی وہ چیزیں البتہ مستثنیٰ ہے جو عادتاً کھلی ہوتی ہیں، یعنی ہاتھ، پاؤں اور چہرے کا بناؤ سنگار اور زیورات وغیرہ۔ عادتاً کھلی ہوتی ہیں یعنی کوئی باہر کا حکم آئے، کوئی خصوصی صورتحال ہو تو پھر ہی ان کو ڈھانپا جائے گا۔ یعنی میں لباس پہنوں گا، اچھے سے اچھا لباس پہنوں گا، لیکن اگر کوئی غیر معمولی صورتحال نہیں ہے کہ دستانے پہنے پڑ گئے تو ہاتھ کھلے ہی ہوں گے۔ اگر کسی موقع کے اوپر ایسی شدید سردی نہیں ہے کہ جس میں چہرہ بھی ڈھانپنا پڑ گیا، ورنہ چہرہ کھلا ہی ہوگا۔ اسی طرح کا معاملہ پاؤں کا ہے، تو ہاتھ، پاؤں، چہرہ یہ عادتاً کھلے ہوتے ہیں، الا ما ظاہر منہا سے مراد یہ ہے۔ یہاں بہت سی بحثیں ہیں جن کو ذرا تقابل میں دیکھنے کی ضرورت ہے، ان پر ہم اگلی نشست میں گفتگو کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔